ہر لحظہ مومن کی نئی شان یاد، ہر لحظہ مومن کی نئی شان یاد، تعلیمات تقویٰ اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان یاد، تعلیمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم دوستو، بزرگوں، پیارے بچے اور خواتین اسلام، روز قیامت کی ہولناکیاں، برادران اسلام، گزشتہ جمعے ہم نے موت کی یاد اور خبر کی منزل کے تعلق سے بہت سے باتوں کا ذکر کیا، اور آج انشاءاللہ قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھایا جائے، تاکہ آپ لوگ اس دنیا میں فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے اس آخرت کی زندگی کو حاصل کرنے کی اس دنیا میں کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہر بندہ اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا. ہر بندہ اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت کل عبد علی ما مات علیہ. ہر بندے کو اس کے عمل پر اٹھایا جائے گا، پھر اس کی موت آئی. مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب ما كان فيهم ثم يبعث على نياتهم
وفی لوم البخاری علی اعمالہم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم کے تمام افراد کو عذاب پہنچاتے ہیں، پھر ان کی نیتوں پر، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کے اعمال پر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النیاحۃ علی المیت من امر الجاہلیت وإن الناحیحۃ اذا لم تتب قبل ان تموت فإنها تبعث یوم القیامۃ علیہا سرابیل من خطران ثم يعلى عليها بدرع من لہب النار۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، میت پر ماتم کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور تم ماتم کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس پر گندک کا لباس ہوگا، پھر اس کے اوپر سے اسے آگ کے شعلوں کی قمیص پہنائی جائے گی۔ محترم بھائیوں، دوستو، پیاری ماں اور بہنوں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں کامیابی کا دار و مدار انسان کے خاتمہ اور اس کے آخری عمل پر ہے، اللہ اکبر، جس پر اس کی موت واقع ہوئی۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم تمام گناہوں سے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور عقیدہ توحید اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہیں، تاکہ ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ہمارا رب ہم سے راضی کب ہوگا؟ جب ہم عقیدہ توحید پر قائم رہیں، زندگی بھر ہم عقیدہ توحید پر رہیں، زندگی بھر ہم عقیدہ توحید پر رہیں گے تو آخری لمحہ جو آئے گا انشاءاللہ عقیدہ توحید پر ہی آئے گا۔ اللہ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ جب عقیدہ توحید پر بندہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے موت کا معاملہ بالکل آسان کر دیتے ہیں۔ یہی تو ہے توحید۔ 1,24,000 انبیاء اکرام توحید کو لے کر آئے تھے۔ ان انبیاء اکرام کے زمانے میں کہیں بدعت نہیں تھا، کفر تھا، کفر کو مٹائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور تم عقیدہ توحید کو پہچانو، پھر اس پر عمل کرو، اور اس کے بعد پوری زندگی اسی طرح عمل کرتے رہو جس طرح اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو یقیناً تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اٹھنے کے بعد لوگ کہاں ہوں گے؟ خبر سے اٹھایا جائے گا۔ خبر کی منزل کے تعلق سے بھی ہم نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بتایا گیا تھا۔ یہ خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر کسی کے لیے جہنم ہے، کسی لیے جنت کا باغیچہ ہے۔ جنت کا باغیچہ بنانا ہے تو اس دنیا میں اس کی تیاری کرنا ہوگا، عقیدہ توحید پر زندگی گزارنی ہوگی، پھر عقیدہ توحید اقرار کرنے کے بعد عمل کی دنیا میں، اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس قبر کے اندر جنت کا باغیچہ آپ کو ملے گا، ورنہ تو جہنم کا گڑھا وہ آگ بن جائے گی، پورے گڑھے کے اندر آگ بن جائے گی، سانپ اور بچھو تمہیں چاروں طرف سے ڈسنے لگ جائیں گے۔ کیا تمہارا عقیدہ توحید پر ہے؟ ابھی سے جائزہ لو، اپنے گریباں میں دیکھو، اپنے اعمال کی طرف توجہ دلاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھو میں تو عقیدہ توحید میں ہوں، کیا میری بیوی عقیدہ توحید میں ہے؟ کیا میرے بچے عقیدہ توحید میں ہیں؟ میرا گھر ایک طرف، بھائی ایک طرف، میرے بیوی ایک طرف، میرے بچے ایک طرف۔ اللہ اکبر! دیکھیں گھر کے اندر کا ماحول ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔
کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے الگ الگ دین بنا کر چل رہا ہے۔ جو دین اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا، جو قرآن ان پر اترا تھا، اسے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھائیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کیا تمہارے باپ دادا کا دین ہے؟ دین کس کا ہے؟ دین اللہ نے پیدا بنایا ہے۔ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح تمہیں دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ نہ ہی تمہارے باپ دادا پرداداؤں کا دین ہے۔ انہوں نے موت کے گھاٹ اتر گئے اور انہوں نے اللہ کو جواب دے لیا۔ ان کا معاملہ عالم برزخ میں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، میرے بھائی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40-62۔ جس دن اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، آسمان بھی بدل جائیں گے، اللہ اکبر، اور تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جو ایک ہے وہ سب پر غالب ہے۔ اللہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ کی قدرت ساری کائنات پر گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کسی معمولی ایک انسان کا، کسی مردے کا محتاج ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے تمہاری؟ مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، خبروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، زندہ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سجدہ کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو۔ دعا کی درگاہ اگر واقعی توحید پرست عالم ہے، توحید پرست بزرگ ہے، اس کا عقیدہ توحید پر پکا مکمل یقین ہے اور وہ پکا مومن ہے، تو ایسے آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ مگر اس کا عقیدہ بد ہے، برے عقیدے والا ہے، علماء سو ہے، اگر تم اس سے دعا مانگو گے تو تمہارے لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو۔ تحیت الوضو، تحیت المسجد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو بیٹھنا نہیں چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ ہلکی نماز پڑھو، اللہ آپ کی نماز کو قبول فرمائے۔ جس زمین، میرے بھائی، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس دن زمین و آسمان یہ نہیں ہوں گے جو اس وقت ہیں، بلکہ انہیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی اور زمین پیدا فرمائے گا، جس پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور کوئی دوسرا آسمان ہوگا جس کے نیچے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ آسمان نہیں ہوگا، یہ زمین نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو تہس نہس کر دے گا۔ ایک زمین پوری زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا، پورے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپٹ کر کہے گا آج کون بادشاہ؟ میرے بھائی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پر مکمل عقیدہ رکھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی نجات نہیں دے سکتا سوا رب العالمین کے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا، دوران پہلو کے علماء میں سے ایک عالم آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا محمد۔ حدیث طویل ہے، اس میں ہے کہ یہودی نے سوال کیا جب قیامت کے دن اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ پل صراط کے ادھر اندھیرے میں ہوں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا اس دن لوگ کہاں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر۔ مسلم کی روایت ہے، جبکہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء غفراء کخرصۃ النقی لیس فیها علم للأحد۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لوگوں کو روز قیامت ایک ایسی زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی مانند سفید سرخی مائل ہوگی،
اور اس پر کسی عمارت، مکان، مینار وغیرہ کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ آج تم نے میناریں بنا لی، گنبدیں بنا لی، خبروں کے میناریں، خبروں کے گنبدیں بنا لی ہیں۔ اس وقت نہ مینار ہوگا نہ گنبدیں ہوگی، یعنی زمین چٹیل میدان ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لوگوں کو 3 گروہوں میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ امید رکھنے والے، ڈرانے والوں کا ہوگا۔ دوسرا گروہ 2 افراد کے پاس 1 اونٹ ہوگا، 3 کے پاس 1 اونٹ ہوگا، 4 کے پاس 1 اونٹ ہوگا اور 10 کے پاس 1 اونٹ ہوگا۔ باقیوں تیسرے گروہ کے لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی اور اس کے ساتھ رات گزارے گی۔ جہاں وہ رات گزاریں گے ان کے ساتھ دوپہر کا خیل اللہ کرے گی۔ جہاں وہ خیل اللہ کریں گے ان کے ساتھ صبح کرے گی۔ جہاں وہ صبح کریں گے ان کے ساتھ شام کرے گی۔ جہاں وہ شام کریں گے یعنی ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں پہلے گروہ سے مراد نیکوکار لوگوں کا گروہ، دوسرے گروہ سے مراد وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہوں گی اور برائیاں بھی، اور تیسرا گروہ سے مراد کفار کا گروہ ہے، واللہ اعلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو ان کے چہروں کے بل کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَن يَمْشِيَ عَلَى وَجْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کیا وہ ذات جس نے اس دنیا میں پاؤں کے بل چلایا اور اسے قیامت کے روز چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ میرے بھائی، میرے دوست، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ جیسے چاہے انسان کو اس کے حکم کے مطابق چلا سکتا ہے، چہرے کے بل، تالو کے بل چلا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو سر کے بل چلائے گا قیامت کے دن گنہگاروں کو۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بھائی، جب کافروں کو ان کی خبروں سے حشر کے لیے اٹھایا جائے گا تو ان کو 5 حالتیں ہوں گی۔ پہلا، خبروں سے اٹھتے ہوئے مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ اٹھیں گے۔ دوسرا، حساب و کتاب کے لیے جاتے ہوئے مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ جائیں گے۔ تیسرا، حساب و کتاب کے دوران مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ چوتھا، جہنم کی طرف جاتے ہوئے ان کی سماعت و بصارت، قوت گویائی کو سلب کر لیا جائے گا، یعنی وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسے مقصود انہیں ذلیل کرنا ہے اور دوسروں کی نسبت ان سے امتیازی سلوک کرنا ہوگا۔ جہنم میں 5واں، جہنم میں دوران اقامت، جب انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ان کے حواس انہیں لوٹا دیے جائیں گے تاکہ وہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کا مشاہدہ کر سکیں۔ لہذا وہ جہنم اس حالت میں رہیں گے، وہ بولتے، سنتے اور دیکھتے ہوں گے۔ پھر ایک منادی اعلان کرے گا، تم نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے اور کبھی تم پر موت نہیں آئے گی۔ تب ان کی قوت سماعت ان سے سلب کر لی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بصارت اور قوت گویائی بھی سلب کر لی جائے، لیکن قوت سماعت کا سلب کر لیا جانا یقینی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 100۔ وہاں جہنم میں چلا رہے ہوں گے، وہ کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہا ہنا تحشرون، ہا ہنا تحشرون، ہا ہنا تحشرون رکبانا ومشاتا وعلى وجوهكم تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام أول ما يعرب عن أحدكم فخذوه۔ تمہیں ادھر جمع کیا جائے گا۔ 3 بار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تمہارے 3 گروہ ہوں گے، سواروں کا گروہ، پیدل چلنے والوں کا گروہ، اور ان کا گروہ جنہیں اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا۔ اور جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تمہارے منہ بند کیے گئے ہوں گے، یعنی انہیں بولنے سے منع کر دیا جائے گا، اور بہت سے تمہارے اعضاء میں سے ران تمہارے بارے میں بیان دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو تو میرے بھائی، میرے دوست، ہمارے جسم کے اعضاء، ہماری زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہمیں بولنے کی طاقت نہیں، بولنے کی قوت نہیں، مگر ہماری ران ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہم نے دنیا میں کیا 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 تھا۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم سے محبت کرتے ہیں، آرام پسند ہے، ہم اللہ کے سامنے ہم جھکنا نہیں چاہتے۔ فجر کی نمازیں چھوڑ کر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا وہ ران گواہی دے گی یہ مسلمان نہیں ہے؟ تو تمہارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ گواہی دے گی تمہاری ران، یہ بستروں میں سو رہا تھا، نرم نرم بستروں میں، ایئر کنڈیشن کے روموں میں، فینوں میں، اور بیویوں کے پہلو میں سو رہا تھا۔ اذان ہوتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اسے کان میں ایک معمولی سی آواز اس کے کان میں گھس نہ سکی۔ یہ مست تھا، دولت کے نشے میں چور تھا، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ آواز دینے والے نے آواز دی، پکارا، پکارنے والے نے پکارا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا تھا، اس نے کان لگا کر نہیں سنا۔ اللہ، یہ تو مجرم ہے۔ اللہ اکبر۔ ران بولے گی تمہارے جسم کے اعضاء تمہیں دھوکہ دے دیں گے، جس سے تم پیار کرتے ہو، بن سنور کر نکلتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، اچھے اچھے صابنوں سے تم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پاک کرتے ہو۔ یہی جسم تمہارا دشمن بن جائے گا قیامت کے دن اگر تم نیک عمل نہ کرو۔ تمہیں نماز نہ پڑھو تو تمہارا دشمن صرف تمہارا جسم ہوگا۔ کیا کرو گے میرے بھائی؟ لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے ہمیں واعظ کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہیں اللہ کی طرف ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا، بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ غیر مختون کے معنی بغیر ختنہ کیے ہوئے جمع کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعد علینا انا کننا فاعلین۔ جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ یا رب، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، پیاری ماں اور بہنوں، غور سے سنو اس بیان کو، اپنے آپ کو ٹٹولو۔ ہم گنہگار ہیں یا نیکوکاروں میں سے ہمیں شمار کیا جانے والا ہے؟ ہمارا خود جائزہ ہمیں خود لینا چاہیے۔ ہمارا محاسبہ موت آنے سے پہلے کر لو اور توبہ کر لو، استغفار کرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور خبردار، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بتانے والے کچھ لوگ اس دنیا میں ہیں، وہ بھی زیادہ تعداد میں ہیں، جو خبروں کی پوجا کرنے والے صوفی ملا یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والے بھی ہیں، مشکلیں دور کرنے والے بھی ہیں، نہ جانے کیا کیا تم کہتے ہو، مگر اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی۔ میلاد النبی، نہ جانے میلاد النبی تمہارے نام سے عید بنا لی، کیا تم زندہ تھے تو تم نے اپنے نام سے عید کا اعلان کیا تھا؟ جب تم اپنے نام سے اعلان نہیں کیا تو یہ کون تھے جو انہوں نے اعلان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے بن گئے؟
یہ دین میں زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے ان کو بائیں طرف کھڑایا جائے گا۔ میرے بھائی میرے دوست، چنانچہ میں بالکل اسی طرح کہوں گا جیسا کہ نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ بِعِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 117 اور 118۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک میں رہا، پھر جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو ہی ان پر مطلع رہا، تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے انہوں نے دین سے منہ موڑ لیا تھا اور وہ مرتد ہو گئے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے میرے بھائی۔ مرتد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی باتیں چھوڑ کر کسی پیر، کسی ملا، کسی فقیر کے پیچھے لگ جانا، اصل دین کو چھوڑ کر ڈپلیکیٹ دین، نیا دین جو ملا مولوی فقیروں مرشدوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، احادیث کو چھوڑ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرنے والا وہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مرتد جو ہوتا ہے اسی کی گردن زدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا ہماری گردن زدی کرنے گردن زدی کے لائق ہیں؟ کیا ہمارا مقام گردن زدی کا ہے؟ تو ہمیں سوچنے کا موقع دیا اللہ رب العالمین نے۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، موقع ہے، چند لمحوں کا موقع ہے۔ موت تمہارے بالکل قریب کھڑی ہے۔ کون سے لمحہ تمہیں موت آ کر دبوچ لے گی اور تمہارا خاتمہ کر دے گی اور تمہیں عالم برزخ میں چلے جاؤ گے۔ عالم برزخ میں چلے جاؤ گے، وہاں کچھ ہونے والا نہیں، جو بھی ہونا ہے اس دنیا میں ہونا ہے۔ اسی دنیا میں معافی تلافی کر لو، اصل دین جان لو، خود بھی جانو، اپنے گھر والوں کو دین سمجھاؤ۔ تم نے تو باہر کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اپنے آپ کو بھول گئے، دوسروں کی تنقیدیں کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر انگلی دکھانا، مگر یہ 3 انگلیاں کہتی ہیں کہ تو اپنا محاسبہ کر۔ تم ایک انگلی دوسروں کو دکھاتے ہو، مگر یہ 3 انگلیاں اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ اے بندے تو اپنا محاسبہ پہلے کر لے، تو کہاں تک صحیح ہے، تو پکا مومن ہے یا سچا مومن ہے؟ کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی اور دوسروں کو نصیحت کرنے نکلا، اور تیری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اور فرشتے تجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور دوسروں کو تو کیا نہیں نصیحت کر سکتا، خود تیری بیوی کو تو نصیحت نہیں کر سکتا اس لیے کہ تو بے نماز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے۔ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں انہوں نے دین سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورتیں سب اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت امرأة أيبصر بعضه أو يرى بعضا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیہ۔ ترمذی کی روایت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، تمہیں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ ایک عورت نے کہا، کیا ہم ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلانا، اے فلانا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ میرے بھائی، یہ ہر ایک کو اپنی فکر دامن ہوگی، ہر ایک پریشان ہوگا، ہر ایک نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِيَمِينِهِ
وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم نحييه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. سورہ معارج آیت نمبر 10 اور 18. اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. یہ قرآن بتاتا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہاں تو تمہارے سفارشی ہیں, مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, رشتہ دار ہیں حاضر ہو جائیں گے مدد کے لیے دنیا کے حد تک, مگر وہاں اللہ رب العالمین کہتے ہیں اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. ایک مجرم چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو, اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو, اپنے کنبے کو جو اس سے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے, پھر وہ اسے نجات دلا دے, مگر ہرگز ایسا نہ ہوگا, ہرگز ایسا نہ ہوگا. یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے. وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے, جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے. کیا مال دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. اعلان کیا جاتا ہے مسجد کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, 5 لاکھ کی ضرورت ہے, مگر کوئی مائی کا لال آگے بڑھنا نہیں چاہتا. اسی مسجد کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. 8 لاکھ کی ضرورت ہے. اس مسجد کے رجسٹر کے لیے ایک عورت نے ہمارے ساتھ بلیک میلنگ کی ہے, جو آج سے 20 سال پہلے اس نے بیچ کر گئی تھی. آج آ کر کہتی ہے کہ ہمیں اتنا پیسہ دو ورنہ تو ہم ایکشن لیں گے, گورنمنٹ سے رجوع کر کے اس مسجد کو خالی کرا دیں. اللہ اکبر. اللہ کے گھر کے ساتھ ایک مسلم عورت دشمنی کر رہی ہے, اور ہم لوگوں کے سامنے اللہ کے گھر کے لیے بھیک کٹورا لے کر پھر رہے ہیں. خبر اللہ کے گھر کے لیے مدد کرو. کوئی مالدار سونگنا بھی نہیں چاہ رہا, باس کو سونگنا بھی نہیں چاہ رہا. اتنے بڑے جٹ قسم کے مالدار ہیں, دولت ہے, اپنی بیوی پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرے گا, مال جمع کر تجوری میں بند کرے گا. جب اللہ کا گھر کا مال آتا ہے تو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں. میرے بھائی, میرے دوست, 1 مہینے سے ہم پریشان ہیں, اس مسجد کے لیے پریشان ہیں. 20 سال سے تنہ اس مسجد کو آگے بڑھا لے کر جا رہا ہوں, اور جب موقع آیا ہے, حکومت کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے کہ مسجد کے جو آخر کاغذات ہیں اسے درست کر لیں, ورنہ تو یہ مسجدوں کو ڈیمالش کر دیا جائے گا. کل کے اخبار میں BBMP والوں نے دیا ہے, نوٹس دی ہے. ہم پریشان ہیں, مگر لوگوں کو اللہ کے گھر کو بچانے کی فکر نہیں. مالدار ہیں, غریب سے ہم گلا شکوہ نہیں کر رہے ہیں, مالداروں سے کر رہے ہیں. مالداروں کو اللہ نے دولت دی ہے, مگر اللہ کے گھر کو جب بچانے کا وقت آیا ہے تو بچانے کے لیے آگے الحمدللہ میرے طرف سے 1 لاکھ روپے لیجئے, 2 لاکھ لیجئے, لے پورے ہی میں دے دوں گا. بلائیے عورت کو, کیا کرنا ہے میں کرا کے دے دوں گا. کوئی مائی کا لال بولنے تیار نہیں. کیا اسے جنت ملے گی؟ میدان حشر میں اسے نفسی کے عالم سے کون بچائے گا؟ جو دنیا میں دولت جمع کر رکھا تھا, کیا یہ دولت اسے کام آئے گی؟ اے مالداروں کی جماعت, تمہیں کیا ہو گیا؟ سام سوکھ گیا ہے, تمہارے پھیپڑے ختم ہو جائیں گے, تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے. تم دولت کے پیچھے, جمانے کے پیچھے, لوگوں کو فضول خرچی کرنے کے پیچھے, ریاکاری کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, میرا نام ہو جائے, میرا ٹائٹل آ جائے, میں دینے والا سخی بن جاؤں. بھاڑ میں گئے تیرے جیسے سخی. اللہ تیرے سخی کو پسند نہیں کرے گا. چھپا کے دے دے, چھپا کے کام کر دے, کہانی ختم. اللہ کے عرش کے نیچے تیری جگہ مل جائے گی تجھے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے, عرش کے سائے کے سامنے اگر جگہ چاہتے تو اس مسجد کے لیے حصہ حاصل کر لو. بہت سے دوست احباب ہمارے اس مسجد کے تعاونات کے لیے بہت سے دوسری مسجدوں میں چادر لے کر گئے ہوئے ہیں. 5 مساجد میں بھیک مانگنے گئے ہیں. اللہ کے لیے بھیک دے دو. اللہ کی مسجد پکار کر کہتی ہے کہ مجھے بھیک دے دو, مجھے بھیک دے دو. میری مسجد کو قیامت تک رہنے کے لیے مہلت دے دو. ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ ہے کوئی قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے والا, خبر کے عذاب سے بچنے والا؟ آؤ, موقع دیا ہوں, تھوڑا سا موقع, زیادہ کوئی 70 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے, 8-10 لاکھ کا مسئلہ ہے, 1 کروڑ کا مسئلہ بھی نہیں ہے. مسجد بنائی ہے, اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے, وہ بھی مالدار کے لیے تو سب سے زیادہ عذاب جان ہے.
بنگلور کے مالداروں کان کھول کر سن لو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہ مسجد، وہ جماعت کی مسجد، یہ جماعت کی مسجد، رے اللہ بیوقوف، اللہ کی مسجد یہ اللہ کی مسجد، تقوی، مسجد تقوی یعنی تقوی، ڈر، اللہ کا ڈر۔ یہاں کسی اور کی حکومت نہیں چلتی سوائے اللہ کی حکومت چلتی۔ کسی پیر، کسی مرشد، کسی ملا، کسی مولوی، کسی صدر، کسی سیکرٹری، تمہاری مسجدوں میں جو صدر بولتا ہے وہ بولو۔ تم مدنی ہو، عمری ہو، تم وہی بولو گے جو صدر اور سیکرٹری تمہیں بولنے کے لیے کہتا ہے، مگر یہ عبدالرحمن وہی بولے گا جو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میں کسی مالدار کو ڈرتا ہوں، نہ میں کسی امیر کو ڈرتا ہوں، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کا غلام بھی نہیں ہوں، میں کسی کا سرخرید مولوی نہیں جسے صدر نے تنخواہ دی، سیکرٹری سائن کر کے چیک پاس کرتا ہے، ورنہ تم اگر بولو گے یہ تمہیں مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ تم نوکری کے ڈر سے اس صدر اور سیکرٹری کی غلامی کرتے ہو تم، اور مسجدوں کو تم نے بانٹ دیا، دین کو تم نے بانٹ دیا، یہ ایک چاند والا ہو، دو چاند والا ہو، چار چاند والا۔ اگر ایک چاند والا سے ایک چاند سے نکل کر آؤ، ہم ایک دن میں تمہارا معاملہ حل کر دیں گے۔ جو حق ہے وہی حق ہے، باطل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، باطل کے سامنے سر جھکنے والا نہیں۔ ساری دنیا کے لیے ایک چاند ہے، رہے گا، قیامت تک رہے گا، تم مانو یا نہ مانو۔ تمہاری جماعت تو تم بنا لیے، ایسی جماعت جو قرآن اور حدیث پر ٹکی نہ ہو، اس جماعت کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ جماعت جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بیانر تلے ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان حشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دے گا، اور اس کے پیچھے اس کے ماننے والے ہوں۔ اور تم نے دین میں تو نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، اللہ نے جو تاریخیں بنائی ہیں، جو دن بنائے، اس کو آگے پیچھے تم کر لیے۔ تمہاری انانیت، تمہاری ضد تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ بہت سے علماء کرام تمہیں ثبوت دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابر آ گیا، مطلع آ گیا، یہ ابر اب مطلع سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ سرحدیں جو بنائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی نہیں ہے، تم نے ریاستوں کو قبضہ کرتے ہوئے سرحدیں بنائی، اور تم کہتے ہو کیرلا میں چاند نظر آ جائے، بنگلور والے ماننا نہیں کرتے۔ کیرلا کیا ہے؟ دنیا کے باہر ہے۔ کیرلا کے بارڈر والے ادھر روزہ ہیں، ادھر روزہ نہیں۔ یہ تم نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر کر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگا لو، اور اپنے پیچھے لگا کر جہنم میں بھی ساتھ لے جاؤ۔ تم بھی جاؤ گے، تمہارے ساتھی بھی جہنم میں جائیں۔ اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ ایک مجرم چاہے گا وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے، پھر وہ اس نجات دلا دیں گے، مگر ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلہ والی آگ جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا تھا، اور جمع کر کے مال کو سنبھال کے رکھتا تھا۔ اور فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَةُ يَوْمَ يُفِرُّ الْمُؤْمِنُ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سورہ عبس 30/3 اور 30/7۔ بس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کی طرف توجہ نہ ہونے دے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے قریش کی جماعت،
तुम अपनी जानों का सौदा खुद कर लो, अपने अंजाम की फिक्र कर लो, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। ऐ अब्द मुनाफ, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। ऐ सुफिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। और ऐ फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे मान से जो चाहो मांग लो, लेकिन उस बात पर यकीन कर लो कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। ये बुखारी की रिवायत है मेरे भाई मेरे दोस्त। इस हदीस की रोशनी में गौर फरमाए मेरे भाई मेरे दोस्त और ख़वातीन इस्लाम। जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत के रोज़ अपने अजीज़ों, हत्ता कि अपनी फूफी और अपने लख्त जिगर के काम नहीं आएंगे, तो उस दिन और कौन किसी के काम आ सकेगा? कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। क्या ये हदीस इस बात की दलील नहीं है कि उस दिन इंसान का नजात दहिंदा महज उसका अमल सालेह ही होगा? लिहाजा हमें अमल सालेह ही करना चाहिए और अमल बद से इज्तनाब करना चाहिए। और हाँ, अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार भी होना चाहिए, और उसके साथ हमें हुस्न ज़न होना चाहिए कि वो माफ़ करने वाला है और रहीम और करीम है। मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, क़ियामत के रोज़ सूरज को मखलूक से करीब कर दिया जाएगा, हत्ता कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा। सलीम बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैल से मुराद ज़मीन की मुसाफत है या उससे मुराद वो मैल सिलाई है जिसके जरिए आंख में सुरमा लगाया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से हर एक अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में होगा, और उनमें से किसी का पसीना उसके टखनों तक होगा, किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा, किसी का पसीना उसकी आंख तक होगा, उसके कोप तक होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया कि किसी को उसका पसीना लगाम दे रहा होगा, यानी उसके मुंह तक होगा। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन, मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है, क़ियामत के दिन पसीना ज़मीन में 70 हाथ तक जाएगा और लोगों के मुंह उनके कानों तक पहुंच रहा होगा। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन क़ाल यौम यक़ूमु अहदुहुम फ़ी रशहिही इला अंसाफ़ि उज़निही। बुखारी की रिवायत है, जब लोग रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन उनमें से किसी का पसीना उनके कानों के दरमियान पहुंच चुका होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, सोचो हमारी हालत क्या होगी उस वक्त। कौन है बचाने वाला? पसीना, आज थोड़ा सा पसीना पेशानी को आया तो फौरन कर्चीफ लेकर हम पोंछ लेते हैं। दुनिया के अंदर ये मामूली से पसीना, अगर हम घर में हम सो रहे हैं, एसी चल रहा है या फैन चल रहा है, घर के अंदर धूप के अंदर नहीं है, छांव के अंदर ही है, जैसे ही करंट खत्म हुआ, करंट ऑफ हो गया, करंट बंद हो गया, तो उसके बाद जो कैफियत होती है, पसीने से शराबोर होकर इंसान परेशान होकर कोई पंखा, हाथ का पंखा हिलाना शुरू कर देगा, कोई अखबार लेकर अपने आप को पसीने से बचने की कोशिश करने लगेगा। क्या ये कोशिशें वहां होंगी? क्या वहां कोई पंखा हाथ का तुम्हें दिया जाएगा? कोई अखबार तुम्हें, बेकार का अखबार तुम्हें वहां मिलेगा हलाने के लिए, हवा को हासिल करने के लिए? सोचो कैसा नफ्सी का आलम होगा। दुनिया के अंदर हमें गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते, पसीने को बर्दाश्त नहीं करते, पसीने से हम पाक होना चाहते हैं, ज्यादा पसीना आ जाए तो फौरन नहाने की कोशिश करते हैं कि मेरे जिस्म के अंदर पसीने की बू आ रही है। और उस वक्त जब मैदान हशर के अंदर तुम पसीने में डूब जाओगे, वहां कौन सा वॉशरूम होगा, तुम्हें नहलाकर फिरलाकर खड़ाया जाएगा। सोचो तो मेरे भाई, ना तुम्हारी दौलत, तुम्हारे घर बार, ना तुम्हारे बंगले, तुम्हारा ऐशो आराम, ना कार बंगले कोई काम आने वाले नहीं, ना यहाँ तक कि तुम्हारी शरीक हयात, तुम्हारी बीवी, यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। उस नफ्सी के आलम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
دعوت فکر و عمل کی فکر کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، ذرا سوچئے جب قیامت قائم ہوگی اس دن ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہ دن یقیناً عظیم ہے جب ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، جب ایک حاملہ عورت کو عمل ضائع ہو جائے گا، جب لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے اور ان پر شدید خوف طاری ہوگا۔ اس شدید خوف و دہشت سے نجات دینے والی ہر چیز محض اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسے نجات نہیں دلا سکے گی۔ اور جب ایک دوست اپنے دوست کا حال تک نہیں پوچھے گا، آج تمہارے دوست تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا حال پوچھتے ہیں، کیا بھائی آج ناشتہ کر لیے؟ کیا بھائی چائے پی لیے؟ یہ دنیا کی محبت ہے دوست سے میرے بھائی۔ اس وقت نہ دوست تمہارے کام آئے گا۔ جو سچا پیارا دوست وہ ہر وقت تمہاری تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، قیامت کے دن وہ تمہیں پوچھ کر بھی نہیں دیکھے گا، تمہاری طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ وہ کیا عالم ہے؟ وہ نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اس عالم نفسی سے بچنے کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا آپ نے وقت پر نماز پڑھا؟ کیا آپ نے وقت پر مسجد کے اندر داخل ہوئے؟ جمعہ آ گئی، آپ مسجد کو آنا پسند نہیں کرتے، جمعہ کے دن بھی کاروبار کرنا پسند کرتے ہو، جمعہ کے دن بھی اپنے دوست احباب سے باتیں کرنا پسند کرتے ہو، ہوٹلوں کے نکڑ پر کھڑ کر بحث و محبت مباحثہ کرنا چاہتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہو، آخری وقت میں دوڑ کر مسجد کا رخ کرتے ہو۔ کیا یہ تمہارا آنا اس دن قیامت کے دن نفسی نفسی عالم کے دن سے بچائے گا؟ دیکھو آج سوچو، جب اذان ہو گئی تو تمہارا کاروبار بند کرنا چاہیے، تمہیں بیوی بچوں سے بھی بات کرنے کا حکم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے، گھر میں تھے، اذان ہوئی، بیوی بچوں سے رشتہ داروں سے بات کر رہے تھے، مگر جب اذان ہوتی تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، فوراً مسجد کی طرف نکل گئے۔ کیا تمہارا حال ویسا ہے؟ تمہارا حال ویسا ہے؟ دیکھو تم کاروبار نہیں چھوڑتے، آفس نہیں چھوڑتے، اذان ہو گئی، معلوم ہو گیا نماز ہے، مسجد دور ہے، آفس میں ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کمپیوٹر آف کر کے فوراً 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لو، عصر کی نماز پڑھ لو، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کے 3 رکعت پڑھ لو، جہاں تم کام کرتے ہو وہیں بیٹھ کر نماز پڑھ لو، جگہ نہیں ایک چیئر میں بیٹھ کر نماز پڑھو۔ نماز معاف نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست۔ نماز کی فکر کرنے والا قیامت کی ہولناکیوں سے ضرور بچ جائے گا، مگر تم کو بولو غصہ آ جاتا ہے، حضرت کیا کہ بولا، ارے بھائی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا ڈرانے کے لیے، اور ہم ڈراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمہیں ڈرایا جاتا ہے کہ تم اس دنیا میں عمل کر لو، عمل کی فکر کرے تو عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تمہیں عمل کیا چیز ہے نہیں معلوم، صرف ڈھونگی بن جاتے ہو، ڈھونگی مسلمان۔ نام تم نے عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیا ہے، مگر تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم اس کے برخلاف ہو، تم جھانک کر دیکھو اپنے گریباں میں، کہاں تک تم مسلمان، کہاں تک تم مومن ہو۔ ملا مولوی کی باتوں کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہو۔ کیا تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے میرے بھائی میرے دوست۔ مسلمان بننا کیا کام ہے؟ مسلمان بننا ہی اللہ کے تمام احکامات کو قبول کرنے کا نام مسلمان ہے۔ اسلام لانے کا مقصد مسلمان ہے، اسلام لایا تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان بننے کے بعد وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ تم گواہی دیتے ہو اور کام پورے الٹے کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ جنت ہمیں مل جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرے گا کس کے لیے؟ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے حکم کی پابندی کرو، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے تب تک کہ توبہ نہ کر لے، استغفار نہ کر لے میرے بھائی۔ جب ہر شخص کو صرف اپنی فکر دامن گیر ہوگی، حتیٰ کہ دنیا میں جو شخصیات اس سے پیار کیا کرتی تھی اور اگر کوئی پریشانی آتی تو وہ اسے اپنی آغوش میں لے لیا کرتی تھی، آج وہ سب اس سے منہ موڑ لیں گے۔ اور ایک مجرم یہ چاہے گا کہ یوم قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بہن کو، بھائیوں کو، اپنے پورے قبیلے کو، حتیٰ کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو فدیہ
کے طور پر پیش کر دے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اس دن کی آگ ایسی شدید ہوگی کہ گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کر ڈالے گی۔ اس عذاب سے نجات دینے والی چیز کون سی ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اس کی نافرمانی چھوڑ دینا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، پیاری ماں اور بہنوں، اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس دن کے سختی اور ہولناکیوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم قربت من قربت الدنیا نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ۔ مسلم کی روایت ہے جو شخص کسی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانیوں کو ختم کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی کے بدلے میں قیامت کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ جبکہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی خیر کا عمل نہ ملا سوائے اس کے وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ وہ تنگ دست پر آسانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا تم اسے فرشتوں میں میرے بندے کو معاف کر دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک مخروص کو طلب کیا، وہ کہیں چھپ گیا، پھر وہ اچانک ملا تو کہنے لگا میں تنگ دست ہوں اور قرضہ واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا یا کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تم وقتاً تنگ دست ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ من سر ان ينجيه الله من قرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه۔ مسلم کی روایت ہے جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی پریشانیوں سے نجات دے دے تو وہ تنگ دست پر آسانی کرے یا اسے معاف کر دے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک بارے میں بتایا، اسے موت آئی اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اسے پوچھا گیا تو کیا عمل کرتا تھا؟ تو اس نے خود یاد کر کے جواب دیا۔ اسے یاد کرایا گیا میں لوگوں سے لین دین کرتا تھا تو تنگدست کو مہلت دیتا تھا اور اصولی میں درگزر کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ حدیث تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں یہ سایہ نصیب کرے گا جب اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل حکمران اور وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، اور وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مساجد سے لٹکا رہا، اور وہ آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر اکٹھا ہوئے، اسی پر جدا ہوئے، اور ایک وہ شخص جسے کسی عہدیدار اور خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور جو شخص جس نے خفیہ طور پر صدقہ کیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتانا چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے بھائی بخاری اور مسلم کی روایت تھی۔ اسی طرح کعب بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا او وزع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ۔ مسلم کی روایت ہے جس شخص نے کسی تنگدست
تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں سائے غیب کرے گا، سائے میں نصیب فرمائے گا۔ اللہ کا سایہ سے بڑھ کر کون سا سایہ ہو سکتا ہے؟ سارے آسمان کو اللہ کے رب العالمین کی کرسی گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر موجود ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ اللہ انسان کے اندر ہے، مگر اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے۔ عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ ہونا ہے تو خرچ کرو تو کسی اپنے دائیں ہاتھ کو بتانا چاہو، شبکے سے دے دو۔ اور اس مسجد کے لیے ضرورت ہے چند پیسوں کی، چند روپیوں کی۔ ہم 2-4 جمعے سے اعلان کرتے آ رہے ہیں، کوئی مالدار ہمارا بیان سننے کے باوجود بھی یوٹیوب کے اندر ہمارا بیان جا رہا ہے، کیا یہ مالدار مردہ ہو چکے ہیں؟ ان کے دل سڑ چکے ہیں پیسوں کی ہوس کے پیچھے۔ 8-10 لاکھ روپے مسجد کے آزادی کے لیے 20 سال اس مسجد کو بن کے ہو گیا، 20 سال سے مسجد لٹیکیشن میں ہے۔ ایک ناہنجر عورت آج 18 سال کے بعد اگر کہتی ہے کہ میری جگہ ہے، حکومت نے مجھے جگہ دی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دے کر دیتا۔ کوئی مسجد دھوکہ دے کے دیتا؟ ہم نے 1 لاکھ روپے دیا تھا اسے، اس وقت چھپ گئی، گورنمنٹ سے اسے آرڈر کاپی ملی گئی، اس نے ہمیں آرڈر کاپی دکھائی نہیں، چھپا کر لے کر چلے گئے۔ گورنمنٹ کی جگہ پر اگر سرکاری جگہ پر کوئی عمارت بنائی جائے تو 15 سال تک اسے بیچنے کا حکم نہیں ہے۔ عورت شاطر تھی، جانتی تھی۔ اس شاطر عورت کی نیت اسی وقت خراب ہو گئی جب اسے گورنمنٹ سے آرڈر کاپی ملی، آؤ رجسٹر کر لو، مگر یہ شیطان عورت بھاگ گئی، چھپ گئی۔ مسجد والوں کو دھوکہ دیتی رہی، یہاں تک کہ 18 سال گزر گئے میرے بھائی اور دوست۔ مافیا کے ڈانوں کو، گنڈوں کو، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں، یہ ایک مسلم عورت کی ایک کارنامے۔ کیا ایسی مسلم عورت اس بنگلور کے اندر زندہ بھی ہے؟ زمین کیوں دھسا دی نہیں گئی اسے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ 25 لاکھ روپے کا مطالبہ، ڈاؤن بنگلور کا بڑا ڈاؤن آ گیا۔ ہمیں ڈان کو بھی ڈرتے تھے، پانی کو بھی ڈرتے تھے، بہت سے ڈان آئے، ہمارے سے بات کر کے چلا گیا، غنڈہ قسم کے لوگ آئے۔ ناگیش ہندو، انہیں بھی آیا 10 لاکھ روپے دیو، میں تو مسجد کو بھیج رہا ہوں۔ میں کیا ہندو آ کر ہوتا ہے؟ خلاص پڑھنے کا ہے، ہم نے اسے بھی بتایا یہ اللہ کا گھر ہے، تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، نکل جائے۔ اگر بیچ کر دکھانا تو تیرے دم ہے تو دکھا۔ بھاگ گیا وہ، گوری پاڑلے سے آئے، کٹھلی سے آئے، یارب نگر سے آئے، بنشکری سے آئے۔ بنگلور کے جتنے مافیا ڈانتے سب سے جا کر کہتی ہے کہ یہ لوگ میری زمین ہڑپ کر لیا اور مسجد بنا لیا، سجدہ کر رہے ہیں، میرا حق مجھے دو، میری جگہ مجھے دلوا دو۔ یہاں تک کہ حکومت کو بھی لٹر ڈالی۔ حکومت نے آئی، سروے کری، دیکھا کہ یہاں مسجد ہے، اس عورت کا گھر نہیں ہے یہاں۔ آج پی ٹی ایم پی سے اعلان ہو رہا ہے مساجد کے لیے، مندروں کے لیے، چرچوں کے لیے کہ تم اگر غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر عمارت کھڑے ہیں تو تمہاری عمارتوں کو اٹھا دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ تم اپنے کاغذات درست کر لو۔ 2 مہینے 3 مہینے سے اخبارات میں آ رہا ہے، پھر کل کے اخبار میں بھی آیا تھا۔ میرے بھائی میرے دوست، بولنے کا مقصد ہے اس عورت کے سامنے ہم نہیں جھکتے، مافیا کے سامنے ہم نہیں جھکتے۔ اس مسجد کی حفاظت کے لیے ہم نے اس کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی ہے۔ صلح کرتے کرتے 15 لاکھ کو آئی، 25 لاکھ سے 15 لاکھ، 10 لاکھ، 8 لاکھ، معاملہ یہاں آ کر رکا ہے۔ 8 لاکھ دو اور رجسٹر کرا لو۔ وہ ٹھسے مسنے عذاب یاد دلایا گیا، قیامت کی حملہ کیا، خبر کے عذاب بھی اس کے سامنے بتا دیا گیا، سب کا انکار کر دیا انہوں نے۔ مجھے پیسہ چاہیے، نہیں تو میں ایسے ہی مر جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے تمہاری مسجد لٹکتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے بڑے بڑے مالداروں کے در پر گیا، میرے بھائی میرے دوست، سب کرونا کا رونا رو رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا رونا۔ مالدار کے پاس دولت ہے، کوئی مالدار کرونا کے ڈر سے مفلس نہیں ہوا۔ ہاں دولت ہے، دولت سے محبت ہے، اپنی بیٹی کی شادی آئے تو 5 کروڑ 10 کروڑ خرچ کر دے گا۔ دلہا کو دینے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں تحفے میں دے دے گا۔ اللہ کے گھر کو آزاد کرنے، وہ بھی توحید، یہ اللہ کی آواز
اللہ کے گھر کی آواز پکار پکار کر کہتی ہے مالدارو کیا تمہارے پاس 8 لاکھ روپے نہیں ہیں اس مسجد کو بچانے کے لیے؟ کل یہ مسجد تمہارے اوپر گرے گی قیامت میں، یہ مسجد تمہیں دھکا دے کر جہنم میں اونٹے منہ گرا دے گی، اس وقت تمہارے یہ مالداری کہاں جائے گی؟ کوئی مالدار تمہیں بچانے والا نہیں۔ سوچو وقت ہے ابھی۔ میرے بھائی میرے دوست، جو بھی یہ بیان سنتا ہے اسے غیرت آنی چاہیے۔ اگر تو مالدار ہے تو فوراً مسجد تقویٰ کے ذمہ دار سے کانٹیکٹ کرو اور تو اپنی رقم مسجد کے حوالے کر دے تاکہ ہم آسانی سے اس مسجد کو رجسٹر کرا لیں، حکومت کی تلوار جو لٹک رہی ہے اس کو گرا دیں، اور یہ مسجد قیامت تک رہے گی، اور اس میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب تجھے ملنے والا ہے۔ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے تو بچ جائے گا۔ یہ دنیا کی ہولناکیاں تو برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کی ہولناکیاں کیسے برداشت کرے گا؟ اے انسان غور تو کر، غریب طبقے سے یہ بات نہیں ہو رہی۔ غریب طبقہ تو دے رہا ہے، 500 روپے بھی دے رہا ہے، اللہ کو ڈر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت ضرور دے گا، 1000 بھی دینے والا ہے۔ حضرت میرا سینہ کاڑ کے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں پوری دولت دے دیتا۔ ایک غریب کے الفاظ یہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے اس کے الفاظ اس کے زبان سے نکلے، اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے لیے نجات بن جائیں گے۔ نیت اتنی بہترین نیت کرتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس کی نیت جیسے تھی ویسا عمل اس کا ہو گیا۔ دفتر نامے میں لکھ دیا گیا یہ اللہ کو دینے والا بندہ ہے، اگر میں دیتا تو ضرور دیتا۔ میں نے اس کے لیے آخرت میں نیکیاں جمع کر دی ہیں، جب مر کے آئے گا قیامت کے دن اسے اس نیکی کے بدلے جنت دے دی جائے گی۔ ہے کچھ نیکیاں حاصل کر کے جنت حاصل کرو۔ یہ دنیا تو کچرا ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑی، مالدار کو نہیں چھوڑی، بادشاہ کو نہیں چھوڑی، کسی حکمران کو نہیں چھوڑی، فرعون حامان کو نہیں چھوڑی۔ تو تم کس کھیت کے مولی ہو اے مالدارو؟ ہزاروں لاکھوں کی لائٹ کی بل تم بنتے ہو، مہینہ آتے ہی 5 لاکھ کی بل بھی بننے والے مالدار موجود ہیں۔ یہ 5 لاکھ دے کر تجھے جنت خریدنے کی توفیق نہیں۔ بڑے بڑے مالدار ٹھس ہو گئے، ہم گئے تھے مالداروں کے منہ پہ تماچا مارنے کے، اللہ کی فریاد لے کر چلے گئے، مگر وہ مالدار ٹھس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ باتیں بڑے کرتا ہے، باتیں بڑے کرتا ہے میرے بھائی، پیسہ بچا لینے کے لیے نئے نئے مشورے دیتا ہے، ایسا کرو ویسا کرو، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تمہیں ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ ہمیں 18 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے 18 سال سے حکومت کی سیڑھیاں چڑھے اترے 18 سال یہ عبدالرحمان سرکاری دفتروں میں گھومتا پھرتا رہا صرف یہ مسجد کو بچانے کے لیے۔ ترے تنہا یہ ہیکٹر کے نگر کے اندر پوچھ لو، یہ مسجد تقویٰ کا عبدالرحمان سیکرٹری ہے۔ میں سیکرٹری سے امام مؤذن بنا، مؤذن سے امام بنا، امام سے خطیب بنا، تب آج تمہارے سامنے کھڑ کر بیان دے رہا ہوں۔ مجھے نہ تنخواہ دی جا رہی ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میں اللہ کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ ہے کوئی دینے والا تو دے دے، جنت حاصل کر دے، مجھے مت دے، میں تو اللہ رب العالمین سے مانگوں گا، میرا روزی دینے والا اللہ رب العالمین۔ تم کیا دے سکو گے؟ تم خود بھکاری ہو، بھکاری کرنے کوئی مانگتا ہے؟ ہم تو اللہ کے پاس، اللہ داتا ہے، اللہ غوث اعظم ہے، اللہ دستگیر ہے۔ غریب النواز تو وہ ہے، دستگیر تو وہ ہے۔ تم مردہ لوگوں کو دستگیر بنا کر، غریب النواز بنا کر تم پوچھتے ہو، تمہاری ہڈیاں گھس جائیں گی، تمہیں وہ مردہ سننے والا نہیں، سننے والی ذات وہ رب العالمین ہے۔ اس ذات کو پکارو، مسجد کا مسئلہ آیا اس ذات کو پکارو، اس ذات سے مشورہ کرو، اے اللہ میرے پاس تھوڑی دولت ہے کیا میں اس کو لگا دوں اللہ کے گھر پہ؟ تہجد میں اٹھو، استخارہ کرو، اللہ کہے گا پہلے دے دے مسجد، پہلے دے دے، تیری موت آنے سے پہلے دے دے، ورنہ یہ مسجد تیرے لیے حجت قائم کر دے گی۔ اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں تمام کے سامنے یہ حجت رکھ رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک دوست مالدار ضرور ہے۔ وہ مالدار سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کا گھر محتاج ہو گیا ہے، حکومت سے نجات دلانا ہے، اس گھر کو رجسٹریشن کرانا ہے، 8 سے 10 لاکھ کا خرچہ ہے کوئی؟ فوراً جاؤ اپنے دوست احباب سے کہو، تھوڑی تھوڑی پونجی ہی سے ہی لا کر دو،
کوشش کر رہے ہیں، بہت وقت کم ہے میرے بھائی میرے دوست، کتنے عذاب تمہیں گناؤں، کتنے واقعات تمہیں سناؤں۔ پچھلے جمعہ موت کے بارے میں سنایا، پچھلے جمعہ خبر کی پہلی منزل کے بارے میں سنایا، لوگ بیان سنے، کوئی مائی کا لال ہمارے پاس 10,000 دینے کے لیے کوئی مسجد کو نہیں آیا میرے بھائی، اور یہ بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان میں سنا رہا ہوں، مگر کسی کے کان میں جوں تک نہیں رہے گی۔ سب بے حس ہو چکے ہیں، سب کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ وقت پر نماز نہیں پڑھتا مسلمان، ایک مسلمان نہیں، پورے مسلمانوں کا وہی حال ہے۔ یاد ہے اس محلے کے اندر، اس گلی میں کتنے گھر ہیں؟ صرف ایک عبد الرحمن اذان دے گا، قیامت اقامت دے گا، اور اقامت دے کے خود نماز پڑھے گا۔ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں اس مسجد کے اندر۔ یہ مسجد کی اور بھی مسجدوں کا یہی حال ہے، 2 یا 4 یا 5 یا 10 نمازی لوگ ہوں گے، باقی کے پورے گھروں میں سوئے ہوئے۔ تو پھر کیسے نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے کی تمہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے پیسے کو اللہ کے گھر میں کیسے لگائے گا؟ تمہیں کنجوس اور بخیل بنا دے گا، اس لیے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے فرما بردار نہیں ہو۔ وقت پر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ وقت پر نیکی حاصل کرنے کی توفیق تمہیں دے گا، تمہیں توفیق بھی نصیب نہیں۔ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی میرے دوست۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا، چنانچہ اسے پکانے کے بعد اس کے بازو کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ کو بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کے ساتھ گوشت کو توڑ توڑ کر کھایا اور پھر فرمایا، سنو میرے بھائی میرے دوست، حدیثوں سے چڑ لوگوں کو، واعظ و نصیحت سے چڑ لوگوں کو مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ گھروں کے سامنے بیچ حال میں اتنا بڑا ٹی وی، سور شیطان ٹی وی، گھر میں سب بیوی بچے بیٹھ کر ننگے ڈانس، ننگے فلمیں، ننگے سیریلیں دیکھیں، مگر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کہتا ہے کہ تم مسجد میں بیٹھو، بیان سنو، نصیحت کی باتیں سنو، احادیث سنو، تو تم نماز کی حالت میں بیٹھو۔ تمہیں نماز کی حالت میں بٹھایا گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دے، فرشتوں سے تم گواہ رہو میں نے ان کے گناہ معاف کر دیا، اور تمہیں وعظ و نصیحت سے چڑ، قرآن اور حدیث پیش کیا تو نہیں، یہ ہمارے ملا کی بات نہیں ہے، نبی کی بات بول رہا ہوں، چلو چلو یہاں سے فضائل عمل پیش کرو، پورے گھیر لے کر بیٹھ جائیں گے، بنڈل کتاب کھلے ہم کہہ رہا ہوں میں، دیکھو اٹھاؤ، ہزاروں حدیثیں من گھڑت ہے اور حدیث میں شرک موجود ہے، لے کر آؤ ہمارے پاس، ہمارے دوربین سے میں تمہیں دکھائیں گے۔ قرآن اور حدیث پیش کرو، بخاری پیش کرو، اس سے بخاری کا بخار آ گیا ہے، کیا کیا باتیں تم مسلمان ہو کر کہتے ہو، حدیثوں کو گالیاں تم دیتے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائی اب تک جو میں نے حدیثیں پیش کی، پورے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، ایک ایک بات حدیث کی، ایک ایک بات قرآن کی ہے، یہاں سوائے قرآن اور حدیث کی کوئی بات نہیں، کسی ملا کی، کسی پیر کی، کسی مرشد کی، کسی بزرگ کی، کسی کی بات نہیں چلنے والی ہے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے علماء کرام باہر کھڑ کے بیان دیتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولنا پڑتا، بنڈل باتیں بولنا پڑتا، یہ جگہ بنڈل بات بولنے کی نہیں، یہ بیان کرنے کے لیے، عربی خطبہ دینے کے لیے امام یہاں کر کھڑا ہو جاتا، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ تھا نہیں تھا تو تم نے ایجاد کیوں کیا؟ یہی تو ہے دین میں زیادتی کرنا، دین میں نئی چیزیں لانا، اور اسی کو بدعت کہا گیا۔ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ سوچو، اپنے آپ کو سوچو، ہمارا عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم صحیح قرآن و حدیث پر چل رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن کسے کہا گیا، حدیث کسے کہا گیا؟ تم پڑھنا نہیں آتا تو علماء کرام کے ساتھ بیٹھو، وہ علماء کرام جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، ایسے ایسے ویسے کہانیاں، قصے، بزرگوں کے واقعات بولنے والے کو عالم نہیں کہا جاتا، یہ بنڈل باز عالم ہے۔ سچے واقعات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ اکرام سے ثابت ہیں، انبیاء اکرام سے ثابت ہیں، وہ پیش کرو، اسی کو دین کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دین، کوئی دین نہیں مانا جائے گا۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن ترازو ہوگا، ایک پلڑے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکامات ہوں گے،
दूसरे पलड़े में तुम्हारे दुनिया के मौलवी, मुल्ला, मौलवी, पीरों, मुर्शिदों के अमाल होंगे। तब क्या करोगे? इंसाफ कहाँ होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह का टुकड़ा एक पलड़े में रख दिया जाएगा और तुम्हारे पूरे 60 साल के अमल एक पलड़े में रख दिया जाएगा। वही पलड़ा भारी रहेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुनकर, पढ़कर, उस पर अमल करके जिंदगी गुजारा होगा। उसके अमाल बराबर हो जाएंगे और वो जन्नत में चला जाएगा। अगर दुनिया में मौला, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती के पीछे रहा, इमामों के पीछे चलता रहा, क़यामत के दिन वो पलड़ा झुका रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पलड़ा ताकतवर रहेगा और तुम्हें उसी फैसले के हिसाब से अल्लाह ताला जहन्नम में भेज देगा। अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं, किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। इंसाफ करने वाले हैं मेरे भाई। इंसाफ का तकाजा यह है कि इस दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें सांसें दी हैं। हर लम्हा एक एक सांस ऊपर जाती है, नीचे आती है, किस वक्त रुकेगी वो तुम्हें पता नहीं है। जब रुक जाएगी तो तुम्हें आलम बरज़ख में चले जाओगे। जहन्नम रसीद हो जाएगी, खबर का घड़ा, आग का घड़ा है। उस आग को बुझाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करो और लोगों के साथ नरमी से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है, भाई भाई के साथ जिस तरह रहना है वैसा रहो। कोई मसलक नहीं है, कोई दीन अलग नहीं है। दीन तो सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, मोहम्मदी है। मसलक है तो तुमने दुनिया में बना ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई मसलक बनाकर नहीं भेजा, दीन इस्लाम बनाकर भेजा, वो भी शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और तुमने और मर्दों के पीछे, औरतों के पीछे, न जाने किन दिन के पीछे, ये भी दिन सही, वो भी दिन सही, वो भी दिन सही, सब दिन सही है तो फिर कैसे होगा? जन्नत में जाएगा। जन्नत का फैसला तो एक ही है। दो चीजें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं, एक जन्नत, एक दोज़ख। जितने लोग गुमराह हो चुके हैं सबको अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देंगे और एक शख्स होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर इस दुनिया से आए, वो जन्नत में जाने वाला है। क्या हम वैसे हैं? क्या हमने जन्नत को पाने की ख्वाहिश की? हमारा फिक्र और अमल कुरान और हदीस है? क्या हमने कुरान और हदीस जानने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बोले वैसा दुनिया के अंदर, मामलात के अंदर, घर के अंदर, शादियों के अंदर रस्म और रिवाज को छोड़ दिया हमने? बीवी बच्चों से मोहब्बत उतनी ही करो जितनी करने का हुक्म है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी रिश्तेदार की मोहब्बत नहीं, यहाँ तक कि बीवी बच्चों से भी मोहब्बत नहीं। मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। क्या तुम ऐसा करते हो? ऐसा कर रहे हो? अपने गिरेबा में मुंह झाँक कर देखो, कहाँ तक मैं सही हूँ। आज मौलवी साहब ने कहा है, आज मैं अपने ईमान का जायजा लूंगा, अपने गिरेबा में मुंह झाँक कर देखूंगा कि क्या मैं ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसकी फरमाबरदारी कर रहा हूँ। अगर नहीं है, अल्लाह के साथ किसी और की फरमाबरदारी भी चलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी गैर नबी की भी फरमाबरदारी इताअत चलती है तो तुम नाकाम हो जाओगे। तुम बड़ी बड़ी जमातों में फिरते रहो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया का दौरा करो, हजारों लाखों जमातें जम जाएंगी, तौहीद का नारा लगाएंगी, मगर सब बेकार है। उसके अंदर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। तुम मजमा इतना बड़ा बना लो कि चूंटियों की तरह नजर आए, किसी के मरने की जनाजे में चूंटियों की तरह लोग होंगे। तुम्हें उससे धोखा मत खाओ। अल्लाह तुम्हें धोखे में डालने के लिए, अल्लाह तुम्हें ऐसे नजारे दिखाकर तुम्हारे ईमान को टटोलना चाहता है कि जो मरने वाला था खालिस तौहीद परस्त था, नहीं है। अगर तौहीद परस्त है, उसके जनाजे में 40 आदमियां हैं तौहीद परस्त, तो जन्नत में जरूर जाएगा। करोड़ों लाखों लोग हैं, वो तौहीद परस्त नहीं है, बिदअती है। लाखों का मजमा जमने से भी उसे वो मजमा जन्नत में उसे नहीं ले जाएगा। और तुम जिसे पसंद करते हो, क़यामत के दिन उसी के साथ तुम्हें भी उठाया जाएगा। वो क़यामत की हौल नाइकियों को याद करो मेरे भाई, मेरे दोस्त। आज तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह की राह में खर्च करो, छुपा कर दो। कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाले हैं। अल्लाह देख लिए वही काफी है इस मस्जिद के लिए। जरूरी है कि हम मस्जिद का ताउन करें मेरे भाई। क़यामत के दिन लोगों का सरदार होगा, क्या तुम्हें पता है कैसा किस तरह होगा? अल्लाह ताला तमाम लोगों को एक खुले मैदान में जमा करेगा, जहां एक मुनादी पुकारने वाले की आवाज को सब सुन सकेंगे और सबको एक नजर देखा जाएगा। सूरज करीब आ जाएगा, लोगों के गम
اور صدمے کا یہ عالم ہوا کہ وہ بس بے بس ہو جائیں گے اور اپنی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے. چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم سب کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہمارے پریشانی کا عالم کیا ہے؟ کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کرے؟ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. میرے بھائی، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک لوگ جائیں گے، پوچھیں گے ہماری مدد کیجئے، ہماری سفارش کیجئے. کوئی پیغمبر تمہاری سفارش نہیں کرے گا تو یہ ملا مولوی اور یہ پیر یا مرشد تمہیں کیا سفارش کریں گے؟ وہ خود محتاج اور تم ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو، خبروں کے سامنے سجدے کرتے ہو. یہاں ایک پیغمبر تمہیں ساتھ نہیں دینے والا. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کوئی ساتھ نہیں دینے والا. آدم علیہ السلام جواب دیں گے بے شک میرا راج اتنا غضبناک ہو چکا ہے جتنا پہلے نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا. میرے بھائی، نفسی کا عالم. میرے بھائی، کوئی پرسان حال نہیں. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کوئی ساتھ دینے والے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ فرمایا میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. امت کے لیے سجدہ کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، اور تم دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تمہاری پیشانی جھکی ہے تو مردوں کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. تمہیں دنیا کی پریشانی آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، نماز پڑھو اور نماز کا سہارا لو، صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہی بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مگر تمہیں پریشانی آنے کے باوجود اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار. شیطان تمہیں پکڑتا ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ نمازی بن جاؤ، نہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، شیطان کو بھگا دو. تمہارا باپ کو بھی کوشش کر لیا تو شیطان جاتا نہیں. تم 23 گھنٹے ڈال لو، شیطان نہیں جائے گا. یہ چیلنج ہے ہمارا.